میرا تمام احباب سے یہ میری ریکویسٹ ہے، اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور دیکھتے رہیے گا گرین پاکستان۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ناظرین، میں زاہد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل گرین پاکستان۔ میرے ساتھ وہ شخصیت موجود ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی چھوٹی عمر میں بہت ساری عزتوں سے نوازا ہے۔ ممبر پرائز کنٹرول کمیٹی اسلام آباد، اس کے ساتھ وائس پریزیڈنٹ اسلام آباد انجمن تاجران اسلام آباد، اس کے ساتھ G15 سے آپ 800 کچھ ووٹ لے کر منتخب ہوئے ٹریڈر ایسوسی ایشن میں، اور جو ان کا اپنا پروفیشن ہے، بزنس ہے تندور کا، ننبائی کا، تو ننبائی ایسوسی ایشن، کیپٹل ننبائی ایسوسی ایشن اسلام آباد کے صدر یعنی پہلے بھی رہ چکے ہیں، اور حال ہی میں بلا مقابلہ الیکشن ہوئے یہاں پہ تو بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔ میری مراد ہے سجاد بھائی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بھائی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور سب سے پہلے میں اپنی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔ تو سر سب سے پہلے میرا سوال آپ سے کہ پہلی یونین کی موجودگی میں آپ کو کیوں خیال آیا کہ اسلام آباد میں ایک اور یونین ہونی چاہیے، تو آپ نے کیپٹل ننبائی ایسوسی ایشن بنائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا بےحد مشکور ہوں کہ آپ آئے ہمارے آفس میں اور آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو اس کے بعد سوال کی طرف جاتے ہیں کہ آپ کا سوال ہے کہ پہلی یونین موجود تھی اور آپ کو کیوں خیال آیا۔ دیکھیں زاہد بھائی، جو پہلی سابقہ یونین تھی جنرل نان بائی ایسوسی ایشنز، یہ اس وقت کی بنی ہوئی ہے جس وقت میرے خیال سے اسلام آباد میں 10 سے 15 یا 50 کے راؤنڈ اباؤٹ دکانیں ہوا کرتی تھی۔ 85 کی بات میں کر رہا ہوں۔ اس وقت میرے ماموں حاجی میاں گل صاحب اس کے صدر رہے ہیں، اس کے بعد فضل کریم عباسی صاحب صدر رہے ہیں۔ پوری ان کی ایک تنظیم تھی، دکانیں کم تھی، تنظیم کے وہی پرانے لوگ تھے، انہوں نے اپنے وقت میں بہت اچھا کام کیا ہے۔ چونکہ اب کافی فاسٹ دور آ چکا ہے الیکٹرانکس میڈیا کا، پرنٹ میڈیا کا، سوشل میڈیا کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ مسائل بھی اس کے ساتھ کافی بڑھ چکے ہیں۔ 2018 کی بات ہے، 17-18 کی، ان کی نان بھائیوں کی ایک میٹنگ جاری تھی۔ چونکہ میں بیسیکلی نان بھائی ہوں، ایشوز ہر روز نان بھائیوں کے ہوتے رہتے ہیں۔ G9 مرکز ایک مارگلہ کرکٹ گراؤنڈ ہے، وہاں پہ ان کی میٹنگز چل رہی تھی، تو میں بھی وہاں پہ اتفاقاً موجود تھا کیونکہ انوائٹ کیا گیا تھا۔ تو ایشوز کچھ ایسے ڈسکس ہو رہے تھے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو نان بھائیوں کی صورتحال ہے وہ اس طرح کی تھی۔ اس وقت جو گیس کا ٹیرف تھا، وہ ہمارا 700 کا ٹیرف ہے، اس وقت گیس کا ٹیرف حکومت پاکستان کی جانب سے 980 کر دیا گیا تھا۔ 1283 اور 980 کچھ کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا تھا۔ تو بڑی گفتگو ہوتی رہی، تمام جتنے بھی ہمارے معززین تھے، نمائندے تھے، سب لوگوں کی بحث جاری تھی، اور آخر پہ جو ہمارے صدر تھے فضل کریم عباسی صاحب، ان کی جب سپیچ کا وقت آیا تو چونکہ ہم ظاہر ایک محفل میں بیٹھے ہوں تو مناسب ہی نہیں لگتا کسی کی بات کو ٹوکنا، نہ میں ضرورت بھی کر سکتا تھا ان کے سامنے بولنا، بزرگ تھے علاقہ کے، ہمارے رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، اخلاقی ضرورت بھی نہیں تھی۔ سنتے رہے، لاسٹ پہ جب ان کی تقریر آئی تو انہوں نے ایک بات ایسی کی کہ جس سے میں سمجھتا ہوں کہ پورے اسلام آباد کے، پورے پاکستان کے نان بھائیوں کو انہوں نے ایک بہت بڑا زخم دیا ہے۔ جو بات ان کی تھی اس میں بہت گہرا زخم تھا۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ لاکھوں روپے منتھلی کماتے ہیں، تو اگر کوئی 20 یا 25 ہزار بل آپ کا اضافی آ گیا تو کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا، لہٰذا آپ کو بل جمع کروانے پڑیں گے، یہ حکومت پاکستان کی دی گئی پالیسی ہے۔ تو میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، اور یہ سننے والے کئی ایسے دوست اب آپ دعائی بھی دیں گے کہ میں وہاں پہ کھڑا ہو گیا، میں نے کہا جی آپ 2 منٹ اگر مجھے دیں تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ معذرت کے ساتھ عمر سے بھی چھوٹا ہوں، رشتے بھی موجود ہیں، لحاظ بھی موجود ہے، مگر آپ جس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس کو جو آپ پریزنٹیشن دے رہے ہیں یہ میرے خیال سے مناسب نہیں ہے۔ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں مختلف سیاسی پارٹیاں آتی رہتی ہیں، ہماری تنظیمیں غیر سیاسی ہوتی ہیں، ان سے کسی پارٹی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہ میں نے کبھی رکھا ہے اور نہ جو سابقہ ادوار کے لوگ ہیں ان کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا جی میں آپ کی جو بات ہے اس کو بالکل میں اس سے ایگری نہیں کرتا،
انہوں نے کہا جی کیوں؟ میں نے کہا جی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، پاور ہے ہمارے پاس، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہمارے بھی رائٹس ہیں، ہمارے بھی معاملات ہیں، اور ہم لاکھوں روپے بل کی جو ٹیکس ہیں اس کی مد میں دیتے ہیں، حکومت پاکستان کو دیتے ہیں، تو ٹیکس پیئر لوگ ہیں، آلموسٹ ہمارے تقریباً ٹیکس پیئر لوگ ہیں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں جو. میں نے کہا جی میں اس چیز سے ایگری نہیں کرتا. تو ہمارے وہیں پہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، الطاف صاحب سیکٹری تھے وہ، ان سے تلخ کلامی ہو گئی چونکہ وہ غصے کے بڑے سخت تھے، عمر کا بھی ایج کا بھی لحاظ ہوتا ہے، ایج کے حساب سے بھی عمر آپ کو پتہ ہے غصہ ذرا زیادہ آتا ہے، تو وہ ویسے بھی نیچر وائز تھوڑے سخت تھے. صحیح. تو ان کے ساتھ کافی بحث و بحث ہو گئی، تو پھر ہم چلے گئے وہاں سے. اور جب میں وہاں سے نکلا تو میرے ساتھ تقریباً اس مجمع میں سے 70% لوگ میری اس بات سے ایگری کر کے میرے ساتھ چل پڑے. اس کے بعد ہم آ کر ایک ہوٹل میں بیٹھے اور میں نے کہا کہ یار اگر آپ لوگ ہمت کریں، میں نے لوگوں سے کہا، میں نے یہ نہیں کہا کہ میں انہی کے ساتھ ٹیم کے جو ممبر تھے میں نے ان کو یہ کہا کہ اگر آپ ہمت کریں تو اس کو میں واپس کروا سکتا ہوں، چونکہ میں ٹریڈ یونین میں 2006 سے کام کر رہا ہوں. اجمل بلوچ صاحب کا میں شاگرد ہوں، کاشف چودھری صاحب کا میں شاگرد ہوں، مختلف تنظیموں میں کام کرتا ہوں. بڑے بڑے نام آپ نے لیے آپ کے استادوں میں، یعنی بہت بڑے بڑے نام. الحمدللہ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے اجمل بلوچ، راج عباسی، تاج نیازی، اور اس کے بعد جو ہمارے کاشف چودھری صاحب، اجمل بلوچ صاحب کے ساتھ میں نے جیل بھی کاٹی ہے. ہمارے ہی ایک ایشو پہ تاجروں کا ایشو تھا، ہماری ہی دکان تھی، مجھے یہ شرف بھی حاصل ہے، میں ان کے ساتھ سیاسی قیدی بھی رہا ہوں. میرے استاد ہیں وہ اجمل بلوچ صاحب. تو مجھے تجربہ تھا تھوڑا بہت، اتنا تو نہیں تھا ان کے مقابلے میں، مگر یہ ہے کہ اس پہ میں نے اسٹیپ لیا، لوگ جڑتے گئے الحمدللہ ثم الحمدللہ. پھر پاکستان نے دیکھا، لوگوں کو ثابت کر کے بتایا کہ کوئی کام ناممکن نہیں ہے. ٹیرف بھی واپس ہوا، ہر بندے کو اس کا حق اس کی دہلیز پہ ملنا شروع ہو گیا. یہ چھوٹا کام نہیں تھا زاہد بھائی، یہ بہت بڑا کاز تھا، کیونکہ ہماری کمیونٹی پورے پاکستان میں تقریباً 1.5 سے 1.25 لاکھ کے لگ بھگ جو لوگ ہیں اس شعبے سے ریلیٹو ہیں. تو یہ بہت بڑا کاز تھا. آپ اگر اسلام آباد کا حساب لگائیں تو 1200 سے 1500 تندور ہے اسلام آباد میں، کم و بیش، میں کم و بیش بتا رہا ہوں، 1200 سے 1500 تندور ہے. اگر فی تندور کا آپ 20,000 روپے کا اس وقت سے لے کر آج تک اگر آپ حساب لگائیں بل میں جو اس کو ریلیف ملا ہے 18 سے لے کر آج تک، اب 24 شروع ہو گیا ہے، جو ان کو بل میں ریلیف ملا ہے، آپ اندازہ لگا لیں، صرف 1500 کنزیومر کا آپ اندازہ لگا لیں تو کروڑوں روپے رقم بنتی ہے. بالکل کروڑوں روپے. یہ ہم نے بہت بڑا ٹارگیٹ اچیو کیا ہے. اس کے بعد ہماری یونین مرض وجود میں آئی. تو یہ جنرل رنبائی کا آپ نے ذکر کیا چونکہ وہ سینئر لوگوں پہ مشتمل تھی. اگر 2018 کی بات ہم کریں تب وہ سارے لوگ کیونکہ سینئر تھے. تو یہ بتائیں کہ وہ انہوں نے آپ کو تسلیم نہیں کیا، ان کی یونین اپنی جگہ مطلب رہی، یا کچھ لوگ آپ کے ساتھ بھی رہے؟ جی زاہد بھائی یہ بات آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں اور بہترین سوال ہے. دیکھیں جرنل والوں نے، ہم نے ان کے پاس متعدد دفعہ علاقہ معززین، سیاسی، سماجی، ایون کہ کاشف چودھری صاحب نے بھی کوشش کی، اجمل بلوچ صاحب کے ساتھ بھی 2-3 دفعہ سیٹنگ ہوئی. کافی ہمارے اسلام آباد کے بھی جو سینئر احباب ہیں، جو تاجر رہنما ہیں، انہوں نے بھی کوشش کی کہ آپ مل بیٹھ کر ایک پلیٹ فارم پہ کام کریں. جو سینئرز ہیں ان کو بھی رسپیکٹ دیں، آپ کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی ساتھ ایڈجسٹ کریں. متعدد دفعہ جرگے بھیجنے کے باوجود وہ کسی بات پر آمادہ نہیں ہوئے. ان کی صرف ایک ہی رٹ تھی اور ایک ہی وہ ان کا موقف تھا جو آج تک قائم دائم ہے کہ ہماری خاندانی یونین ہے، نسل در نسل چلتی آ رہی ہے، ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے. سرداری نظام تھا، جاگیرداری نظام تھا، اس کو میرے خیال سے اب 2024 میں میرے خیال سے عوام نہیں مانتی، کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اچھا تو اس کے علاوہ واجد صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ایک ہو گئی آپ کی کیپٹل جو 2018 میں آپ نے لانچ کی، اور اس کے جو بھی ایونٹس ہوئے، جو بھی معاملات ہوئے، وہ خیر سب کے سامنے میں نے بھی دیکھے. تو دوسری تھی جرنل. تو اس کے علاوہ جو 2 گروپ ابھی الیکشن میں اور آئے ہیں، تو یہ مطلب
چاروں یونین آلریڈی یہاں پہ ایگزسٹ کرتی تھی یا یہ الیکشن کے ٹائم پہ مزید 2 گروپ ایڈ ہوئے اس میں؟ نہیں، یہ ہوا اس طرح کہ آج سے 1 سال پہلے کی بات ہے. ہمارے کچھ دکاندار ہیں، غلط فہمی کی بنا پر ان کے کانوں میں کچھ ایسی چیزیں ڈالی گئی. ہمارے میں سے ہی لوگ موجود ہیں. کچھ دکان کا ایشو بنا ہوا تھا جو کسی بندے نے ان کے مقابلے میں بنائی تھی. تو یہ بڑی ایسی بات ہے کہ سننے والے بھی بڑا رش کریں گے. کسی کے مقابلے میں اگر دکان بنائی جائے تو وہ اس کے مقابلے میں یونین بناتا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، بڑی نیگیٹو ایکٹیویٹیز ہے مگر مناسب بات نہیں ہے. کسی بندے نے ان کے کان میں یہ بات ڈالی ہے کہ جناب فلاں بندے نے آپ کے مقابلے میں دکان بنائی ہے، جبکہ میں نے متعدد دفعہ جا کے ان کو کلیئر بھی کیا ہے. ایون کہ میں نے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ اس کا پورا ریکارڈ اٹھا لیں، کہیں پہ میرا اسکام نظر آئے، کہیں پہ گیس کے اس میں انوالومنٹ نظر آئے، کہیں پہ بھی آپ کو اگر میری کوئی انوالومنٹ نظر آئے تو میں بینگ صدر ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں. مگر یہ اس میں بنی تھی. ان کا مقصد تندور والوں کا خدمت نہیں تھا، نہ آج دن تک ان کو کوئی گراؤنڈ پہ جانتا ہے، نہ انہوں نے کام کیا ہے. یہ انصاف کی بات کر رہا ہوں جو سردار صدیق صاحب نے بنائی ہے. جنرل تو 85 کی چلتی آ رہی ہے، کچھ لوگ 64 کا بھی حوالہ دے رہے ہیں. ہاں وہ کچھ اس سے بھی زیادہ والا جات دے رہے ہیں، لیکن وہ چونکہ اس وقت یہاں پہ بیان کرنا مناسب نہیں ہے. آپ نے کہا 12 سے 1500 تقریباً کم و بیش شاپس ہیں، دکانیں ہیں یہاں پہ. تو یہ پچھلے دنوں جب مردم شماری ہو رہی تھی، رجسٹریشن ہو رہی تھی الیکشن کے لیے، تو اس میں ایک بہت بڑا تضاد تھا. یعنی دونوں یوں سمجھ لیں کہ دونوں خبریں میرے سامنے آئیں کہ جو آپ کی طرف سے لوگ تھے یا مطلب آپ کی سپورٹ کر رہے تھے، ان کے خیال میں تو اتنی ہی تھی، لیکن جو دوسرا گروپ تھا میری معلومات کے مطابق وہ کہہ رہے تھے کہ اسلام آباد کے اندر 4 سے 4,500 دکانیں. زاہد بھائی، میں آن کیمرہ بتا رہا ہوں، آن ایئر کہہ رہا ہوں، اگر اسلام آباد میں 2000 پلس دکان نکل آئے، 2000، وہ تو 4 کہہ رہے ہیں، میں 2000 میں آف کر دیتا ہوں، 2000 پلس دکان نکل آئے پورے اسلام آباد کے میپ میں، دیہی، رولر، اربن، سیکٹریل، تمام اسلام آباد کی ڈومین میں جتنے بھی ایریاز آتے ہیں، 2000 کا یہ فگر جس دن کراس کر گئے نا پیپر ورک میں اسی دن آن ایئر کہہ رہا ہوں میں صدارت سے استعفیٰ دے دوں گا. بہت اچھا جی، یہ چلیں جب انٹرویو آپ کا جائے گا تو سن لیں گے. اب آگے جاتے ہیں. آپ 25 تاریخ 26 کو پولنگ ہونی تھی اور 25 رات کو آپ نے جشن منایا بلا مقابلہ. تو یہ کاغذات نامزدگی کی جو میرے معلومات کے مطابق ڈیٹ تھی وہ 10 جولائی تھی، اور 15 جو تھی وہ اپیل تھی، یعنی کچھ اعتراضات اگر ہوں تو وہاں سے لے کے 25 جولائی تک 25 اگست تک کیا ہوا، اور 25 اگست کو ایسا کیا چمتکار ہو گیا کہ 26 کو پولنگ ہونی اور 25 رات کو آپ بلا مقابلہ صدر منتخب ہو گئے؟ بھی دیکھیں، کوئی بھی کام ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ضابطہ اخلاق کو مد خاطر رکھا جاتا ہے. صحیح. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ایسی کمٹمنٹس ہوتی ہیں کہ جن کو فالو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے آپ کے لیے، چاہے آپ کسی بھی سسٹم کا حصہ کیوں نہ ہو. اگر آپ نماز پڑھنے جائیں گے تو اس سے پہلے میرے خیال سے ضروری ہے کہ آپ وضو کریں گے. بالکل. آپ کے کپڑے پاک ہونے چاہیے، آپ کی نیت نماز کی ہونی چاہیے. گھر میں پڑھیں گے تو ٹھیک ہے، مسجد میں پڑھیں گے تو اس سے زیادہ افضل ہے. دیکھیں، کچھ قواعد و ضابط ہوتے ہیں. لیبر لا جو ہے، ٹریڈرز کا جو لیبر لا ہے، اس کے بھی کچھ ضابطہ اخلاق ہیں. کاغذات جمع کرواتے وقت ہمیں ایک ضابطہ اخلاق پڑھایا گیا تھا، بتایا گیا تھا، دیا گیا تھا، جس کو میں نے بذریعہ وکیل فالو کیا. میرے اپوزٹ جتنی بھی پارٹیز تھی آپس میں ہی وہ لڑتے رہے، آپس میں ہی سیٹیں بانٹتے رہے، بندر بانٹ ہوتی رہی، عہدے بانٹتے رہے، وہ اپنے اسی معاملات میں الجھے رہے. ہم نے تھرو آف چینل اپنے لائر کے ساتھ ڈے فرسٹ سے لے کر 25 تک اگر 1% بھی ڈاکومنٹیشن میں غلطی کی ہو، 2-3 مسٹیکس ہوئی ہیں پیپر میں، تو ہمارے پیپرز ریجیکٹ ہوئے ہیں. میں نے 22 بندوں کا پینل دیا تھا. صحیح. 22 بندوں میں سے میرے 15 بندوں کے نوٹیفکیشن ہوئے، میرے 7 بندے اسکپ ہیں. پوچھنے پہ مجھے پتا چلا ہے کہ کسی کے آئی ڈی کارڈ کا سائن نہیں ہے، کسی کی پکچر نہیں ہے، کسی کا ایڈریس غلط ہے، انہوں نے اسکپ کر دیے. دیکھیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو سمجھنے کے لیے کسی پڑھے لکھے بندے کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے، لائر کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے، جس نے ٹریڈرز لا پڑھا ہوا اس کے پاس بیٹھنا ہوتا ہے. ہر کام کا ایک ضابطہ اخلاق ہوتا ہے، قواعد و ضابط ہوتے ہیں. اگر جب وہ فالو آپ نہیں کریں گے تو اس طرح کے نتائج آپ کو ملیں گے. میں بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. اور ایون کہ میں نے 25 کو شام کو ایک ہماری چھوٹی سی کارنر میٹنگس تھی،
تو ہم بالکل 26 کو پولنگ کے حق میں تھے کہ 26 کو پولنگ ہوگی. 20 تاریخ کو ہم نے اپنی کیبنٹ کی میٹنگ کر کے ہمارے جتنے ایریاز کے نمائندے ہیں ان کی ڈیوٹیز لگا دی تھی کہ آپ نے فلاں جگہ سے ووٹر لانے ہیں, فلاں طریقہ کار ہوگا. ایون کہ ان کو پیمنٹ کر دی تھی. کیٹرنگ والوں کو بھی پیمنٹ ہم نے بیانے کے طور پہ کر دی تھی کہ جہاں پہ بھی الیکشن کمیشن نے الیکشن کی جگہ تعین کیا وہاں پہ آپ نے فلاں فلاں چیزیں ہمارے لیے. ظاہر ہے مہمان آئیں گے مختلف شہروں سے, رشتہ دار ہیں, دوست ہیں, ہمارے ووٹرز ہیں, سپورٹرز ہیں, والے بھی آئیں گے, ظاہر تمام لوگ آئیں گے تو ان کے لیے کم از کم بیٹھنے کے لیے ایک جگہ ہونی چاہیے. تمام چیزوں کا ہماری طرف سے میکنزم ہم نے طے کر دیا تھا. ایون کہ بعض جگہ پہ بیانے بھی ہم نے دے دیے تھے. ہم الیکشن کے لیے بالکل تیار تھے. الیکشن رکنے کی وجہ, الیکشن میں رکاوٹیں ڈالنے کی وجہ ہمارے مد مقابل جو انہوں نے مکس تنظیم کر کے بنائی تھی, اس کے اگر آپ ڈیٹیل کہتے ہیں تو میں بیان کرنے کے لیے تیار ہوں. ایک لمبا چیپٹر ہو جائے گا, شاید آپ بھی بور ہو جائیں اور سننے والے بھی. بڑا دلچسپ قسم کا انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہوا تھا. انہوں نے یہ سمجھا ہوا تھا کہ شاید ہم گاؤں میں اپنا کوئی سسٹم کر رہے ہیں یا کوئی اس طرح کا, مطلب جو ان کا دل آتا تھا کرتے تھے. پہلے دن جا کے وہ کاغذات دیتے تھے زاہد محمود کے, دوسرے دن ابرار کی تصویر لگ جاتی تھی, تیسرے دن ان کی جگہ نمائندہ چینج کر کے ظفر اسلم کی لگ جاتی تھی, سجاد عباسی. جس طرح ان کا دل کرتا تھا, جو بندہ ان سے ناراض ہوتا تھا اس کو ٹاپ سیٹ پہ اس کی تصویر لگا کے عہدہ دے دیتے تھے. الیکشن کمیشن سے بغیر مشاورت کیے, بغیر ڈاکومنٹیشن جمع کروائے, بغیر کسی پیپر ورک کے اپنی مرضی سے انہوں نے ایک سسٹم شروع کیا ہوا تھا. ضابطہ اخلاق کی دھجیاں انہوں نے اڑائی ہیں, بہت زیادہ وائلیشن کی, جس وجہ سے ان تمام لوگ سر پاکستان کی تاریخ میں اگر ایک قسم کا نان بھائیوں کے ساتھ, الیکشن کمیشن کے ساتھ, سپریم کونسل کے ساتھ جتنا بڑا بونڈا مذاق یہاں پہ ہوا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. چلیے آگے بڑھتے ہیں, چونکہ یہ واقعی بہت تفصیل طلب ہے, لیکن آپ نے مختصر جو بیان کر دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے چارٹر کی وائلیشن, ان کے رول ریگولیشن کی وائلیشن. سر دوسرے گروپ کا الزام ہے کہ الیکشن کمیشن نے یک طرفہ فیصلہ کیا, اور کہیں پہ وہ دبے لفظوں میں اور کہیں پہ اوپن یہ بھی کہتے ہیں کہ کیپٹل کی اور الیکشن کمیشن اور سپریم کونسل کی آپس میں کوئی ساز باز ہے. اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ بڑے مزے کا سوال ہے, اور میں اپنے سننے والوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے زاہد بھائی. الیکشن کمیشن ان کا بنایا گیا, سپریم کونسل ان کی بنائی گئی, چلتا سیٹ اپ ڈی ریل انہوں نے کیا, تمام تر قربانیاں ہم نے دی. اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ پرانے ماہر لوگ جن کے دعوے ہیں کہ پتہ نہیں کسی کا 70 سالہ دعویٰ ہے, کسی کا 64 سالہ دعویٰ ہے, کسی کا 35 سالہ دعویٰ ہے, بہت سینئر ہیں. بعض چیزیں مذاق میں چلی جاتی ہیں, سننے والے یہ کہتے ہیں کہ شاید مذاق ہو رہی ہے, میں حقیقت بتا رہا ہوں. اتنے بڑے بڑے دعوے دار, میں تو کل کا بچہ ہوں, میری تو ایج بھی 36 ہے. میں کس طرح الیکشن کمیشن کو ان کے بنائے گئے, ان کے چوائس کردہ لوگ الیکشن کمیشن اور سپریم کونسل کے, وہ میں کیسے خرید سکتا ہوں؟ ایک منٹ واجد صاحب, یہ آپ نے کہا کہ ان کے بنائے گئے, تو یہ سپریم کونسل اور الیکشن کمیشن آپ کی مشاورت یا اتفاقی رائے سے نہیں بنا؟ اس طرح ہوا ہے کہ 20 جون کو جو ایک گرینڈ جرگا ہوا تھا ظہور ہوٹل پہ, تو میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ انہوں نے کس کس لوگوں کو, کن کن لوگوں کو پلان کے ساتھ بلایا ہے. ان کی تو آلریڈی یونینز, نہ ان کا پیپر ورک تھا نہ گراؤنڈ ورک تھا, وہ تو فارغ تھے. ان کا مقصد تھا کہ سجاد عباسی کو گرانا ہے. جس کو اللہ نہ گرائے اس کو انسان کوئی بھی نہیں گرا سکتا. انہوں نے مجھے پلاننگ کے ساتھ وہ بندے لائے ہیں اپنی مرضی کے, لا کے بیان الفیاں لے کے, ہم نے سارا سسٹم ختم کر دیا تھا, ڈیزالو کر دیا تھا. انہی لوگوں کی وہیں پہ بیٹھے بیٹھے انہی کی مشاورت سے. یہ ایک چیز بڑے پوائنٹ نوٹ کرنے کی ہے کہ میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا, میرے لیفٹ رائٹ جتنے بھی لوگ تھے میرے اپوزٹ پارٹیوں کے تھے, میرے بغل میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے, بغاوت کی ہے. اب اسی میں ایک سوال میں اور ایڈ کر دیتا ہوں. آپ نے کہا کہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں نے بغاوت کی ہے. یہاں 3 نام میرے ذہن میں آتے ہیں جو پوری دنیا جانتی ہے, مطلب جتنے لوگ ہیں اسلام آباد میں وہ جانتے ہیں کہ جو 3 نام ہیں, ایک آپ کے چیئرمین آصف صاحب, ایک جو ابھی اسلام آباد کی طرف سے لڑے جہانگیر صاحب, اور ایک آپ کے دوست شہزاد اقبال. یہ تینوں نام یہ آپ کے بڑے قریبی تھے. یہ آپ کے خلاف کیوں ہوئے؟ کیونکہ اگر جمہوری طریقے سے دیکھا جائے تو آپ ایک تھے اور وہ 3 ہیں,
تو کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ آپ میں بھی تو ہو سکتا ہے. ایگزیکٹ بہترین سوال ہے. اسد صاحب کی جہاں تک بات ہے وہ شروع سے ہمارے ساتھ تھے, چیئرمین تھے. 1 یا 1.5 سال کے بعد وہ فارغ ہو چکے تھے کیونکہ تنظیمی معاملات میں کافی ساری چیزیں تھیں جو اس پہ وہ نہ اتر سکے, خود ہی چھوڑ کے چلے گئے. انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اپنا ان کی اپنی ایک ہر بندے کی اپنی کوئی مینٹیلٹی ہوتی ہے, وہ اپنے صاحب کے ساتھ چلے گئے. ان کی تو میں بات ہی نہیں کرتا, نہ وہ وہاں پہ اس وقت میرے خیال سے مجھے نہیں یاد آ رہا کہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. آصف صاحب کو تو میں ڈسکس کرنا مناسب ہی نہیں سمجھتا, جو بندہ موجود نہیں تھا تو اس کی ڈسکشن بنتی نہیں ہے. دوسری بات کی آپ نے جہانگیر عباسی صاحب کی, میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ سکتا ہوں مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو, اس بندے نے میرے اوپر ایسی بات رکھی جرگے میں مطلب ہماری تنظیم کے اندر کلمہ پڑھ کے مسجد میں الف اٹھا کے اس نے کہا تنظیم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اور میں کبھی بھی تمہارے خلاف نہیں آؤں گا. اس بندے نے بھی یہ کام کیا ہے ماشاءاللہ. بہت بڑی بات کہہ دی ہے آپ نے. میں آن ایئر کہہ رہا ہوں, میں پروف دینے کے لیے تیار ہوں. میری تنظیم کے لوگ موجود تھے, گواہ موجود ہیں. میں کوئی بات ایسی نہیں کروں گا کہ جس کو میں پروف نہ کر سکوں. ان کو چھوڑیں. تیسرے نمبر پہ چلتے ہیں شہزاد اقبال. شہزاد اقبال میرا دوست تھا, ہے نہیں ہے, کیونکہ جب عزت کی بات آتی ہے تو زاہد بھائی عزت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. میں نے اس کے ساتھ کیا کیا, اس نے میرے ساتھ کیا کیا, اس چیپٹر کو میرے خیال سے آنے اور بتانا مناسب نہیں ہے. یہ لوگ بھی جانتے ہیں, لوگوں کو بھی پتہ ہے. یاد رکھیں, آپ کو جب بھی لاس ہوگا, آپ کہیں پہ بھی مریں گے, کہیں پہ بھی گریں گے, اس کے پیچھے آپ کے قریبی دوستوں کا ہاتھ ہوگا. آپ کی عزت پہ حرف آئے گا, آپ کے کسی بھی معاملات پہ اگر کوئی اس طرح کی آنچ آئے گی, اس کے پیچھے آپ کے ان قریبی دوستوں کا ہاتھ ہوگا جو آپ کے ہمیشہ دست راز رہتے ہیں. مختصر بات ہے, یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اب ماضی کا قصہ بن چکے ہیں. دوست تھا, اب کوئی دوستی نہیں ہے. جب کسی بندے کی عزت پہ وار کی جاتی ہے اس کے بعد میرے خیال سے ذی شعور لوگ دوستی نہیں کرتے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جو ہے دوستی پہ جو ہے لائن کھینچ دی گئی ہے. چلیں, الیکشن کے معاملات میں یہ میرا آخری سوال ہے کہ اگر 26 کو پولنگ ہو جاتی تو آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا تھی؟ دیکھیں زاہد بھائی, 26 کو پولنگ اگر جس طرح ہمارا ورک جاری تھا اور جس طرح الیکشن کمیشن اور سپریم کونسلز کے ممبر لسٹیں بنا رہے تھے, ووٹر لسٹیں, 10 تاریخ سے لے کر میرے خیال سے 3 دنوں میں انہوں نے 400-500 ووٹر لسٹیں کمپلیٹ کر چکی تھی. آلموسٹ اسلام آباد کے جو 35 سے 40 سیکٹر ہیں انہوں نے 95% کلیئر کر چکے تھے 2 سے 3 دنوں میں. تو باقی جو رہ گیا تھا اسلام آباد بھی 600-500 یا 700 ووٹ اور تھی, وہ بھی اگلے 2-3 دنوں میں وہ کلیئر کر لیتے. اسی دوران ہم نے ان جو دن تھے لاسٹ جو الیکشن کی کمپین کے پیک آور چل رہے تھے, تو اس میں یہ آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ میری جو ٹیم ہے کیپٹل نان بائی ایسوسیشنز کی جو 25 رکنی کابینہ ہے, سرپرست اعلیٰ عارف عوان صاحب سے لے کر مجھ جیسے بندانہ چیز سے لے کر تمام عہدیداروں نے انتہائی مخلص طریقے سے, انتہائی ایمانداری سے اپنا ذاتی الیکشن سمجھ کے ہر بندے نے لڑا ہے, جیب سے خرچہ کیا ہے. ایون کہ اپنے ووٹروں کی حفاظت کرنے کے لیے انہوں نے ہر جگہ پہ بہترین فیلڈنگ کھڑی کی ہوئی تھی. میں آپ کو بتا نہیں سکتا, اگر الیکشن ہو جاتے 1500 ووٹ پہ, بڑی بات نہیں کرتا, میں انشاءاللہ 70% ووٹ لے کر انشاءاللہ میں آتا. چلیں ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. آپ نے کہا 70% ووٹ جو ہے وہ آپ کو پڑ جاتے ہیں اگر پولنگ ہوتی ہے. تو سر اسلام آباد کے اندر آپ نے مطلب گیس کا تو آپ نے شروع میں ذکر کیا, لیکن اس کے علاوہ 2-3 ایسے مسائل ہیں جو جس سے یعنی ننبائی کا جو طبقہ ہے وہ پسرائی ویسے پسا ہوا طبقہ ہے. ایک تو ہوش ربا یہاں پہ کرائے ہیں, یعنی کرائے اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آٹے کی کوئی یعنی آٹے میدے کی کوئی ترتیب نہیں ہے کہ رات کو یعنی 100 پہ اٹھتے ہیں صبح مل والے تو وہ 1500 بڑھا دیتے ہیں. جو سال ریٹ پہلے 6-6.5 میں چل رہا تھا وہ آپ کو پتہ ہے 14 تک بھی پہنچا ہے. تو سر آپ نے مطلب ان 2 معاملات میں ایسا کیا کیا کہ 70% ووٹ آپ کو پڑتے؟ دیکھیں زاہد بھائی, بات یہ کہ ہماری ڈے فرسٹ سے لے کر ایک ہمارا موقف تھا اور اپنے نان بھائیوں کو ہمیشہ یہی چیز بتائی ہے
دیکھیں رزق دینا اللہ کی ذات کے ہاتھ میں ہوتا ہے، نصیب کی بات ہوتی ہے، کسی کا زیادہ کام ہوتا ہے، کسی کا کم کام ہوتا ہے۔ ہم نے جب بھی نان بھائیوں کی آواز اٹھائی ہے آٹے کے حوالے سے، تو ہمارے لیفٹ رائٹ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں آپ کو بالکل کلیئر بتا دیتا ہوں کہ مجھے جا کے جب ہماری تنظیم بنی ہے اس سے 2 سال یا 3 سال بعد کلیئر پتہ چل گیا تھا کہ میرے جو جنرل سیکرٹری صاحب ہیں وہ آٹا ڈیلر ہیں۔ کئی دفعہ آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، الیکٹرانکس میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، کہ ہم چند جو ٹائپ آن ٹائپ کی ملے ہیں جو مافیاز، اصل مافیاز ہیں، مافیاز کا ٹائٹل بھی آپ نے جی، جو مافیاز ہیں اصل، وہ 8 سے 10 لوگ ہیں، انگلیوں پہ میں گنا سکتا ہوں۔ ان ہی کے اہلکار بنے ہوئے ہماری صفوں میں کھڑے تھے جہانگیر عباسی صاحب جو موصوف ہمارے جنرل سیکرٹری تھے۔ ان کو ہم یہ کہتے تھے کہ جناب ہم فلاں فلاں مل کا اپنے نان بھائیوں سے بائیکاٹ کرواتے ہیں، میں اعلان کرتا تھا، وہ جا کے شام کو اسی مل کا مال لے کے تندوروں پہ دیتے تھے۔ یہاں سے بہت ساری پرابلمز ہیں۔ دیکھیں جب ایک سسٹم کو آپ درست کرنے کے لیے صحیح پلیٹ فارم سے نہیں جائیں گے، یاد رکھیں کبھی بھی ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ڈیلر تندور والے کو ریلیف کیسے دے گا، مجھے یہ بتائیں۔ آپ بھی اس شعبے سے رہے ہیں، سننے والے بہت سارے لوگ یہ چیز جج کر رہے ہوں گے، مجھے یہ چیز بتائی جائے کہ ڈیلر تندور والے کو کتنا فائدہ دے سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ادھار دے سکتا ہے، 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کریڈٹ دے سکتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ڈیلر آپ کو 10,000 کی بوری لا کر وہ 9,000 میں دے۔ اس نے لازمی اپنا پروفٹ رکھنا ہے۔ ڈیلر بندہ اپنی مزدوری کے لیے کام کرتا ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے نان بھائیوں کی بہت ساری کمی کوتاہی ہیں۔ لاکھوں روپے جس طرح انہوں نے لوگوں کے مطلب رکھے ہوئے ہیں مارکیٹ میں سمجھتا ہوں یہ بھی بہت بڑی زیادتی ہے۔ نان بھائیوں کو میں نے شروع دن سے یہ کہا ہے کہ بھائی جان کسی لوکل مل سے رجوع کریں۔ دیکھیں زاہد بھائی، جب آپ کسی چیز سے آپ اختلاف کریں گے نا تو یقین کریں اس کا بڑا امپیکٹ پڑتا ہے، پورے پاکستان میں پڑتا ہے۔ کہ 2 4 6 لوگ بھی شروع کر دیتے، 40% میں نے اس چیز پہ عبور حاصل کر لیا تھا۔ علی عمران کا بائیکاٹ کیا تھا، سیالہ کا، محبوب کا، سجاد کا، کشمیر کا، نیو والے لال کا، ایسی کچھ 8 سے 10 ملیں تھی جن کا میں نے بائیکاٹ کروا دیا تھا۔ لوکل ملوں کو پریفر کر دیے تھے نان بھائی، اور یقین کریں کہ آٹے کا ریٹ جب بھی میں اعلان کرتا تھا، جب بھی میں اس پہ سختی کرتا تھا، 1500 2000 بوری اسٹیپ ڈاؤن ہو جاتی تھی ود ان ون ویک۔ اس کے بعد بھی نان بھائی اگر نہیں سمجھتے تو میری سمجھ سے پھر بالا تر ہے۔ دوسرا جو مسئلہ ہے پراپرٹی مالکان کے حوالے سے، ایک تو انسیکیور فیل کرتے ہیں، اور دوسرا کرائے مطلب اتنے زیادہ ہیں کہ مطلب سمجھ ہی نہیں آتی کہ تندور کا کرایہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ۔ دیکھیں زاہد بھائی، یہ پاکستان کا سب سے بڑا اور مہنگا ترین شہر ہے، کیپیٹل ہے اسلام آباد۔ کرائے تو یہاں پہ میرے خیال سے ایسے ہیں کہ یہاں پہ میں نے دکانیں آپ کو میں دکھا سکتا ہوں جن کا 3 ساڑھے 3 لاکھ روپیہ کرایہ بھی ہے تندور کی دکان کا۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اخراجات بہت زیادہ ہیں اسلام آباد کے بنسبت پنڈی یا دیگر شہروں کے، بہت زیادہ ہیں۔ اس حساب سے دیکھا جائے کہ ہمارے یہاں پہ جو تندور ہیں اس پہ جو ورائٹیز ہیں، جو جس کو ہم اپنی زبان میں رنگین کام کہتے ہیں، صحیح، اگر وہ ہم ساتھ میں نہ کریں تو ہم صرف نان اور روٹی پہ گزارا کبھی نہیں کر سکتے، کرائے کبھی بھی پورے نہیں کر سکتے۔ جن سیکٹرز میں، جن ایریاز میں بہت بڑے کرائے ہیں وہاں پہ ماشاءاللہ کام بھی بہت اچھے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کام نہیں، کام بھی بہت اچھے ہیں، اس وجہ سے وہ میرے خیال سے مینیج کر رہے ہیں۔ دوسری بات آپ نے کہا ہے کہ مالکان سے ہمارے دکاندار جو ہیں، ہمارا دکاندار انسیکیور ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ 2019 میں قانون کرایہ داری کا مسودہ جو اسد عمر صاحب نے پیش کیا تھا، سینٹ میں سے پاس ہو کے اب وہ ڈائریکٹلی اس کا چیمبر میں آ گیا ہے۔ کوئی بھی اسلام آباد میں میرے سننے والے یہ دوست احباب سے میری یہ ریکویسٹ ہے، اسلام آباد کے اندر کسی بھی دکاندار کو، چاہے وہ نان بھائی ہو یا کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہو، بالکل انسکوئر نہیں ہے۔ قانون کرایہ داری کا بل پاس ہو چکا ہے۔ آپ کا اگر مالک کے ساتھ کسی قسم کا مسئلہ ہے تو اگر کورٹ جائیں گے تو کورٹ آپ کو چیمبر میں ریفر کرے گا۔ چیمبر میں ٹریڈرز کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو بہترین طریقے سے انشاءاللہ آپ کے مسائل کا حل نکالیں گے۔ یہ قانون کرایہ داری کا بل پاس ہونے کے بعد بہترین پلیٹ فارم آپ کے لیے بن چکا ہے۔ یہ تو بہت اچھا ہو گیا جی، چونکہ یہ
میرے نالج میں نہیں تھا کہ کرایہ داری کا جو ہے لا پاس ہو گیا. تو گیس میٹر کے حوالے سے ایک پرابلم جو پہلے بھی تھی کہ جی چونکہ 40-50 سال پرانی دکانیں اور پھر دکانیں سیل آؤٹ بھی ہوتی رہتی ہیں, آج ایک ہے 10 سال بعد دوسرا ہے تیسرا ہے, تو وہ کوئی ایشو ہو جاتا تو پھر گیس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ جی اوریجنل شناختی کارڈ لے کے جس بندے کے نام پہ میٹر. اب یاد پہلے تو وہ بندہ نہیں ملتا, اگر بالفرض اس کے گاؤں تک پہنچ بھی جائیں اس کے گھر تک تو بندہ آگے فوت ہوا ہوتا ہے. اور یہ دونوں سوال میں کر دیتا ہوں. اور ایک یہ اس مسئلے کا آپ نے کیا کیا ہے کہ اگر آج کسی تندور والے کو گیس میں جو میٹر مالک ہے اس کا آئی ڈی کارڈ چاہیے, وہ پتہ نہیں پاکستان کی کس کونے میں ہے, تو گیس والے کہتے ہیں جی اس کا آئی ڈی کارڈ لاؤ. ایک اور دوسرا گیس میٹر کے حوالے سے اب بھی میں نے سنا ہے کہ کچھ گیس والوں نے کچھ نئی پالیسی لانچ کی ہے جس سے مطلب جو پراپرٹی مالک ہے اس کے نام میٹر ہوگا, یا وہ اگر درخواست دے گا اپلیکیشن دے گا یا ریکمینڈ کرے گا کہ جی میری پراپرٹی سے میٹر لے جائیں تو وہ لے جائیں گے میٹر اتار کے. تو یہ تھوڑا سا انسیکیور ہے, یہ دونوں سوال اکٹھے انٹرٹین کر دیں. پہلا سوال جو آپ کا ہے کہ جی میٹرز کے حوالے سے ایشوز بنے ہوئے ہیں. 2019 میں جب ٹیرف واپس ہوا تھا تو بہت سارے مسائل ایسے نکلے ہیں جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا. بعض نان شاپ جو تھی وہ پرانی ملک شاپ پہ میٹر لگا ہوا تھا, کسی کا ہوٹل کے نام کا لگا ہوا تھا, کسی کا بیکری کے نام پہ لگا ہوا تھا, مطلب مختلف نیمز کے میٹر لگے ہوئے تھے. تو اس میں یہ بہت اچھا ہوا ہے, SNGPL والوں نے اگر یہ پالیسی اوگرا نے نکالی تھی یہ بڑی اچھی ہوئی ہے. جب انہوں نے گیس ٹیرف واپس کیا تو انہوں نے ایک بیان الفیاں لی, مالک کا ایگریمنٹ لیا, آئی ڈی کارڈ لی, کرایہ دار سے ساری چیزیں لی, اس کا ٹیرف واپس کیا. اس کے بعد پھر انہوں نے جب پورا اس کی اسکروٹنی کی, کیونکہ SNGPL ایک محکمہ ہے, ایک ادارہ ہے, اس کے اوپر اوگرا کام کر رہی ہے, انہوں نے جب اس پہ صحیح ڈیپلی کام کیا تو پھر انہوں نے ایک لسٹ ہمیں دی اسلام آباد کی کہ جناب یہ میٹر ہیں, سگنیٹری جس کو کہتے ہیں, جو مالک ہوتا ہے جس کے نام پہ ہوتا ہے, کہ اس کی آئی ڈی کارڈ لیں, کاپی لیں. یہ میرا سوال ہوا تھا وہاں پہ GM سے, اور میں بیٹھا تھا لاہور میں MD صاحب سے, ان سے ہماری میٹنگ ہوئی تھی. پھر GM جو ہمیں ہینڈل کرتے ہیں, GM سیلز ہوتے ہیں, جو ان کے سردار ماجد صاحب ہمارے علاقے کے ہی ہیں, انہوں نے ہمیں بڑی بہترین طریقے سے ہمیں گائیڈ کیا تھا. انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ اس طرح کریں, آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں. اگر آپ کی دکان پہ, کیونکہ میرا ان سے یہ سوال تھا کہ ہم انتہائی بیکورڈ ایریا سے رہتے ہیں, کیونکہ پہاڑی علاقے کے لوگ ہیں, 2005 میں زلزلہ ہوا ہے, کئی ہمارے عزیز و کاروں اس میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ بھی کئی لوگ جو بزرگ تھے, سینئر تھے, فوت ہو چکے ہیں, جن کے نام پہ میٹر لگے ہوئے ہیں. اب اس کا کیا حل ہے ہمیں بتایا جائے, کیونکہ کچھ چیزیں نہیں ملتی, پیپر ورک میں کوئی آگے پیچھے ہو جاتی ہیں, ایکسپائر ہو جاتی ہیں. تو انہوں نے ہمارے لیے بہترین حل نکالا تھا. ماجد صاحب نے یہ چیز کلیئر کروائی تھی, اور انہوں نے پورے پاکستان کے جتنے بھی SNGPL کے آفس ہیں ان کو یہ بتایا تھا اور آرڈر جاری کیے تھے کہ جو بندہ دکان پہ کام کر رہا ہے, میں دکان پہ کام کر رہا ہوں, میرے اگر دادا ابو کے نام پہ میٹر لگا ہوا ہے, وہ فوت ہو گئے ہیں, اب میں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے ڈائریکٹ, ظاہر میں دکان پہ مالک ہوں اس کاروبار کا, میں نے مالک سے ایگریمنٹ کرنا ہے, جو پراپرٹی مالک ہے وہ مجھے ایگریمنٹ دے گا اور اس میں لکھ کے دے گا, کرایہ داری کے ایگریمنٹ میں وہ مجھے لکھ کے دے گا کہ آپ میٹر اپنے نام پہ کروا سکتے ہیں, میری طرف سے کسی قسم کا کوئی NOC وہ دیتا ہے, جو مالک ہے, سگنیٹری ہے, جو پراپرٹی مالک ہے. اگر وہ آپ کو اجازت نہیں دے گا, اگر آپ کے نام پہ میٹر ہے, میں کبھی بھی اپنے نام پہ نہیں کروا سکتا. آپ کی اجازت بھی ضروری ہے, سب سے زیادہ موسٹ وہ ہے کہ جو پراپرٹی مالک ہے اس کی NOC ہوگی, فوراً آپ کے نام پہ میٹر ٹرانسفر ہو جائے گا. میں نے بہت سارے کیسز کروائے ہیں. مردہ لوگوں کا شناختی کارڈ اب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں, بالکل ضرورت نہیں ہے. اگر کسی بندے کا اس طرح کا ایشوز ہے وہ تنظیم سے رابطہ کر سکتا ہے. راولپنڈی میں ہے تو راولپنڈی کی تنظیم وہاں پہ کام کر رہی ہے, ان سے رابطہ کر سکتا ہے. یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. آپ کا میٹر ود ان 1 month آپ کے نام پہ ہو جائے گا. اگر آپ وہاں پہ اس کاروبار کے حقیقی مالک ہیں, کرایہ دار ہیں, وہ کاروبار آپ کا ہے, تو 1 مہینے کے اندر اندر اپنی تنظیم سے کسی بھی شہر میں رابطہ کریں, وہ میٹر آپ کے لیگلی طور پہ آپ کے نام پہ ہو جائے گا. بہت اچھا ہو گیا جی. یہ تو بہت بڑا ایک مسئلہ حل ہوا ہے, کیونکہ بہت جگہ پہ ہم نے دیکھا کچھ سال پہلے یہ پرابلم تھی کہ وہ فلاں بندہ سندھ کا ہے, پنجاب کا ہے, کہاں ہے. اچھا سجاد صاحب, یہ آنے والے وقت
کے لیے آپ کا جو منشور ہے وہ اگر کچھ ہمیں بتائیں، دیکھنے سننے والوں کو پتہ چلے کہ ابھی آپ کیونکہ الیکٹ ہو کے آئیں تو خدمت تو پہلے بھی آپ کا دعویٰ ہے، آپ نے گراؤنڈ پہ کام کیا ہوا ہے، تو آگے آپ کا کیا منشور ہے نن بھائیوں کی بہتری کے لیے، آپ کیا کرنا چاہیں؟ زاہد بھائی دعوے تو بہت سارے ہوتے ہیں، جب بھی میدان لگتا ہے کوئی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو لوگ مختلف قسم کے منشور لگا دیتے ہیں، اس پہ امپلیمنٹ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ چھوٹی سی ایک آپ کو میں مثال دوں، ہو ہے تو بڑی فنی بات مگر کرنی ضروری سمجھوں گا۔ جی جی ضرور۔ میرے مد مقابل گروپ کے منشور میں ایک چیز ایڈ ہے، 17 نمبر شیک ہے، اگر آپ کی نظر پڑی تو وہ ضرور ایک دفعہ اس کو واچ کرنا ہے آپ نے۔ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ ماضی میں 85 کے جی کی بوری کو 80 کے جی پہ لایا گیا، ہم انشاءاللہ مستقبل میں 80 کے جی کی بوری کو 85 پہ لے کے جائیں گے۔ یہ ایک بڑی فنی سی بات ہے، مطلب بہت ہمارے تو لوگ بعض جگہ پہ مجھے فون کر کے ہنستے بھی ہیں، تو میں آپ کو آن ایئر کہہ رہا ہوں، وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم 85 پہ لے کے جائیں گے، میں 100 کے جی پہ لے کے جا رہا ہوں۔ آئیں میرے ساتھ بیٹھیں، نان بھائی اس چیز سے ایگری کریں، 100 کے جی کی بھرائی آپ کو میں کروا کے دینے کے لیے تیار ہوں۔ کیا ہوگا اس میں یہ ہوگا کہ وہ اگر 80 سے 85 پہ جائیں گے تو 5 کلو آٹا مل والے آپ کو فری دینے والے نہیں ہیں، اس کے آپ کو پیسے دینے پڑیں گے۔ اگر 85 سے 80 کے جی پہ آیا ہے تو 4 کے جی یا 5 کے جی کی آپ کو پیمنٹ کم دینی پڑ رہی ہے۔ میں 100 کے جی کی بھرائی دینے کے لیے تیار ہوں، اور میں آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی میرے مد مقابل گروپ ہیں، اگر 80 کے جی کی قیمت میں وہ 85 کے جی آٹے کی بوری اگر نان بھائیوں کو دے سکتے ہیں، میں آن ایئر کہنے کے لیے تیار ہوں۔ خدا کی قسم ساری زندگی ان کا خادم بن کے کام کروں گا، ان کو اپنی سیٹ پہ بٹھانے کے لیے تیار ہوں، مگر یہ چیز لکھ کے دیں کہ 80 کے جی کی جو بھرائی ہے اسی پیمنٹ میں 85 کے جی کی بوری پورے پاکستان میں نہیں، میں اسلام آباد کی بات کرتا ہوں، اسلام آباد کے لیے میک شور کریں کہ 85 کے جی کی بوری 80 کے جی کے پیسوں میں اگر وہ دے سکتے ہیں تو میں اپنی سیٹ پہ تمام لوگوں کو بٹھاؤں گا۔ اگر میرے نان بھائیوں کو لاکھوں روپے کا ریلیف ملتا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ان کی راستے کی رکاوٹ بنوں۔ دوسرا سوال آپ نے منشور کے حوالے سے، یہ میں نے ان کے منشور میرے ذہن میں آ گیا تھا کہ میرے جو مد مقابل لوگوں کا منشور آپ کو میں بتا رہا ہوں، مطلب منشور میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ میرا اس دفعہ مین جو چیز ہے، میں جس پہ فوکس کر رہا ہوں اور جس پہ ہماری ٹیم بھی کام کر رہی ہے، مختلف میٹنگز بھی ہوئی ہیں اسلام آباد کے اسٹیک ہولڈروں سے، چیمبرز کے لوگوں سے۔ میرا جو سب سے زیادہ فوکس ہے زاہد بھائی، میں نے صرف اور صرف ایمبولینس کا اجرا جتنا جلدی ہوگا، میں اسلام آباد کے نان بھائیوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، ان کے اہل خانہ کے لیے انشاءاللہ جتنا جلدی ہو سکا میں ایمبولینس، چاہے مجھے کسی تاجر سے، کسی بزنس مین سے، کسی چیمبر والے سے، کسی پلیٹ فارم سے بھیک بھی مانگنی پڑی نا تو اپنے نان بھائیوں کے لیے میں انشاءاللہ ایمبولینس کا جلد از جلد اجرا کرواؤں گا، تاکہ ہمارے نان بھائیوں کا، ہمارے مزدوروں کا اگر کوئی بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو ان کی ڈیڈ باڈی ان کے آبائی گاؤں، ان کے گھر تک تنظیم کی طرف سے انشاءاللہ فری آف کاسٹ دی جا سکے۔ میرا فوکس صرف ایمبولینس ہے، باقی یہ تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ وقت کے ساتھ چینج ہوتی رہتی ہیں۔ منشور پہ تو آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، جس طرح آپ کو میں نے مثال دے دی ہے، یہ کوئی لاجیکلی باتیں نہیں ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ نے کیپٹل نن بھائی ایسوسی ایشن بنائی، اس کے بعد آپ کی الف برداری ہوئی، تو اس کے بعد میرے مطلب معلومات میں یہ آیا ہے کہ بزنس کے جو دونوں فارم ہیں، اسمال انڈسٹری اور چیمبر آف کامرس، دونوں جگہ پہ آپ کی نمائندگی ہے، یہ بات سچ ہے؟ جی الحمدللہ دونوں جگہ پہ نمائندگی ہے، میں اسمال چیمبر کا بھی ممبر ہوں اور اسلام آباد چیمبر آف کامرس کا بھی میں ممبر ہوں، اور الحمدللہ یہ بڑی اعزاز کی بات ہے۔ میں وہاں پہ بھی اگر جاتا ہوں تو میں اپنے نان بھائی کی ہی بات کرتا ہوں، ایون کہ 2019 میں پاکستان کے 80 تاجر گئے تھے، 80 تاجر رہنما، ان میں اس بندے کو بھی شرف حاصل ہے کہ میں عمران خان صاحب سے ملا ہوں، اور وہاں پہ بھی چونکہ میری پارٹی افیلیشنز بھی پی ٹی آئی سے ہے، مگر وہاں پہ بھی میں نے اپنے نان بھائی کی آواز بلند کی ہے۔ وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ میں نے یہی ڈسکس کی، اس وقت آٹے کا بحران تھا، انہوں نے فوراً احکامات جاری کیے، جہانگیر ترین صاحب سے میٹنگز ہوئی، فوڈ منسٹر کے ساتھ میٹنگ ہوئی،
اس وقت بھی اگر میں گیا ہوں تو میں وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اپنے نان بھائی کی آواز بلند کر کے آیا ہوں. چیمبرز ہو، اسمال چیمبر ہو، کوئی بھی پلیٹ فارم ہو، میں اپنے نان بھائی کی بات کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. چلیں جی، آخر میں ایک دو ذاتی سوال ہیں. آپ کی اپنی کتنی دکانیں، کتنے تو دور ہے؟ میرے ذاتی اگر کہیں گے، ذاتی میری ذات بالکل پرسنل. آپ پرسنل میری اپنی ذاتی 3 دکانیں ہیں الحمدللہ. اچھا. 3 دکانیں. اور اگر بھائیوں کا پوچھیں گے تو الحمدللہ ہم 5 بھائی ہیں، اور ایک بھائی ہمارا جو ہے وہ ہمارے اس تندور کے شعبے سے بالکل منسلک نہیں ہے. باقی ہم 4 بھائی جو ہیں ہمارے ہر جگہ پہ، کسی جگہ پہ 50% پہ پارٹنرشپ ہے، کسی جگہ پہ پوری دکانیں ہیں. مطلب ہر جگہ پہ شکر الحمدللہ. 3 آپ کی ذاتی ہیں؟ 3 دکانیں. 3 دکانیں الحمدللہ. کوئی بھائی دیکھنا چاہے، پوچھنا چاہے تو میں حاضر ہوں دکھانے کے لیے بھی، پوچھنے کے لیے بھی، ایگریمنٹ بھی دوں گا، اور ہر چیز پروف کرنے کے لیے میں حاضر ہوں. چلیں، بہت شکریہ سجاد بھائی صاحب ٹائم دینے کے لیے. بس آخر میں ایک لائن ہمارے چینل کے لیے، کیونکہ گرین پاکستان کی پہلا انٹرویو آپ کا ہی ہے، تو کچھ ایک لائن ہمارے چینل کے لیے بھی بول دیں. بہت شکریہ جی. میں آخر پہ اتنا ہی کہوں گا کہ گرین پاکستان کا چینل ہے زاہد محمود اور ابرار، اور میں نے تو جب مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے ایک یوٹیوب پہ چینل لانچ کیا ہے، بڑی خوشی ہوئی ہے، کیونکہ ایک زبردست قسم کی ماشاءاللہ ان کی اسپیچ پاور ہے اور بہترین ٹیلنٹ ہے، تو ضائع ہو رہا تھا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی جب مجھے یہ پتہ چلا کہ گرین پاکستان کے نام سے ایک چینل لانچ ہو رہا ہے. اور میں بڑا خوش قسمت انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ زاہد محمود بھائی کے چینل کا سب سے پہلا انٹرویو مجھ سے اسٹارٹ ہوا، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ان کے چینل کو تمام لوگ دیکھنے والے، سننے والے سبسکرائب بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے، لائکس بھی کریں گے، اور انشاءاللہ اس چینل پہ، گرین پاکستان کے چینل پہ آپ کو بہترین قسم کی ویڈیوز، بہترین قسم کی معلومات ٹریڈرز کے حوالے سے، ملکی معیشت کے حوالے سے، سپورٹس کے حوالے سے، ہر ایکٹیویٹیز، ایون کہ ہمارے علاقائی حوالے سے بھی آپ کو بہترین سے بہترین خبریں آپ کو انشاءاللہ گرین پاکستان کے چینل پہ ضرور دیکھنے کے لیے ملیں گی. بہت شکریہ سجاد بھائی صاحب، بہت شکریہ ناظرین. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. زندگی اور صحت رہی تو دوبارہ پھر کسی مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ.